اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی ناکام اور نامراد ہونے والا ہے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ عید آتی ہے، جانور قربان ہو جاتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد اور فلسفہ ہے نا، وہ ہمیں نہ یاد رہتا ہے نہ یاد آتا ہے۔ اگر یاد آ بھی جائے تو بہت جلد ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، آج سے کئی ہزار سال پہلے اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ جلیل القدر محبوب خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر اپنے اکلوتے خوبصورت لخت جگر جو ان کے بڑھاپے کا اکیلا سہارا تھا، ان کو زمین پر لٹا کر تیز چھری ان کے گلے پر رکھ دی۔ حکم تھا رب کا۔ باپ بھی حکم ماننے کے لیے تیار، بیٹا بھی حکم ماننے کے لیے تیار، کوئی ہیلا کوئی بہانہ نہیں۔ اللہ مالک الملک کو امتحان مقصود تھا۔ پروردگار نے فدیے کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر مینڈا بھیج دیا، جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی صرف بکرے، چھترے، گائیاں اور اونٹ ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اپنے رب کے حکم پر، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا مال، اپنا وقت، اپنا چین اور آرام، اپنی دنیا کی ایک ایک چیز، اپنی خواہشات اپنے رب کے حکم پر قربان کرنے کا نام اصل میں قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کو ساری دنیا کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی اصلی سنت، میرے محترم بھائیوں، بکرے چھترے ذبح کرنے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اصلی سنت بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا اور یہ اعلان کر دیا، اور ہر اللہ کا بندہ، رب سے محبت کرنے والا، اس کے دل کی یہ آواز ہوتی ہے جو اس کی زبان سے نکلتی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا ایک ایک لمحہ دنیا کا، وہ میرے رب کے لیے ہے۔ میرا سب کچھ میرے رب کے لیے، رب کے حکم پر ہر چیز قربان۔ میرے بھائیوں، ہر سال ہم دسیوں جانور قربان کر دیں، اربوں روپے کے جانور ذبح کر دیں، اگر ہم اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا سبق حاصل نہیں نہ کر پائے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ لن ینال اللہ، میں نے نہیں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اور کائنات کے لوگوں، تمہارے پیدا کرنے والے پروردگار کو تم سے تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، ان کے خون نہیں پہنچتے، ان کے چمڑے نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اس کو تم سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے میرے رب کا حکم آ جائے، میں دنیا کی ہر چیز اپنے رب کے حکم کے سامنے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میرے نبی کا فرمان آ جائے، نبی کے فرمان کے آگے ہر شے کو قربان کر ڈالوں۔ یہ ہے انا کی خواہشات کی قربانی، اصل قربانی یہ ہے۔ یہ تو ایک جذبے قربانی کے جذبے کا سبق کا اظہار ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کروایا جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، بندہ یہ سمجھ لے، اس سبق کو ساری زندگی یاد رکھے کہ رب کے حکم کے سامنے میری مرضی نہیں چلنی، میرے معاشرے کے رسم و رواج نہیں چلنے، میرے نفس کی خواہشات نہیں چلنی، میرے رب کا حکم چلنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو روند ڈالا، اپنے خواہشات پر قابو پا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کو ملے گی، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم قربانیاں کر کے یقیناً جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی قربانی، قربانی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا سبق جانور ذبح کرنا نہیں، سب سے بڑا سبق اپنی انا کو ختم کرنا ہے، اپنی انا کو ذبح کرنا ہے، اپنی میں، یہ جو ساری زندگی بندے سے میں کرواتی ہے نا، اس کو ختم کرنے کا نام یہ سبق ہے قربانی کا، یہ مقصد ہے قربانی کروانے کا پروردگار کا ہم سے۔ اگر میں نے اپنی خواہشات کو قربان کر کے اذان سن کر اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کیا، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، ختم کرنے لگا ہوں بات، اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کیا، اگر میں نے ملاوٹ سے توبہ نہیں کی، رشوت کرپشن کے عمل کو نہیں چھوڑا، اگر میں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کمزوروں، بے کسوں، بے بسوں پر ظلم و ستم کے عمل کو ترک نہیں کیا، میں نے اپنی فرعونیت سے توبہ نہیں کی، اپنی فرعونیت سے باز نہیں آیا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا رہا اللہ کی زمین پر، تو پھر میں کھربوں جانور قربان کر دوں، اس قربانی سے کچھ ملنے والا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایسی قربانیوں سے رب کے عذاب آیا کرتے، جہاں رب کے حکم کو قربان کیا جائے، اپنے آپ کو فرعون بنا کر بے کسوں، بے بسوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائے، یہ رب کو عذاب دینے کی دعوت ہے۔ بچ جائیے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، میری اپنے ملک کے طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے، فرعون سمجھنے والے، اللہ کی قسم ان کو نصیحت ہے اللہ کے لیے، توبہ کر لیں، باز آ جائیں، چھوڑ دیں ظلموں پر بریت کے اس عمل کو، توبہ کر لیں، قربان کر دیں اپنی انا کو، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، اپنے رب کی خاطر، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، نہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا، نہ آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جن کو کسی چیز کا پاس نہیں، نہ ملک کی پرواہ، نہ قوم کی پرواہ، نہ کسی اور چیز کی پرواہ، ہمیشہ نہیں۔ یہ حکومتیں، یہ طاقتیں، یہ دولتیں ہمیشہ نہیں رہتی۔ کتنے جنازے ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، قبروں میں اتارتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، غسل دلتے، ہمیں بھی کبھی کسی نے اسی طرح چارپائی پہ اٹھا کے ہمارے جنازے کا بھی اعلان ہو جانا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں پر قربان کرنے کا نام۔ ہر وقت بندہ اس لیے تیار رہے کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میری اس دنیا میں بہت تھوڑا وقت ہے، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اس حالت میں جاؤں کہ میرا رب مجھ پر خوش ہو، میں اللہ کی ہر حرام کردہ چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔